علماء کرام موجود ہیں، پورے شور کوٹ کینٹ کے تقریباً علماء کرام موجود ہیں. میں آپ کے سامنے اہل علاقہ موجود ہیں اور ادھر علماء، سب کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اس مسجد کی ذمہ داری ہمیں ملے ہوئے تقریباً 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے. 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے. آخر ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ موٹی سی رپورٹ رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں وہ ساری کارکردگی رکھنا چاہتا ہوں جو ہم نے ان 2 سالوں میں آپ کے لیے سروائیو کی، یا آپ کے لیے ہم نے جو خدمات اس علاقے میں پیش کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں یا ہم نے جب سے ذمہ داری سنبھالی اس وقت سے کیا دیا ہے. سب سے پہلی بات، اس مسجد کے اندر جب ہم آئے تھے اس وقت تقریباً ناظرے کے صرف 4 سے 5 بچے تھے، اور آج الحمدللہ پورا اہل علاقہ گواہ ہے، صبح اور شام 50 سے زائد بچوں کی کلاس ہو رہی ہے. نمبر 2، صرف ناظرے کی کلاس ہی نہیں بلکہ اسی انہاں نوں بھی اودا ہی پڑھائی دا جداں اسی خود پڑھے ہیں. تجوید، تلفظ، ادائیگی، اور اس کی مثال میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ ہم نے کیا پڑھایا ہے. نمبر 2، اس مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبے کا کیا حال تھا آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ 2 سالوں کے اندر ہر جمعے کا الحمدللہ خطبے کا عنوان وہ الگ رکھا، اور کوشش یہ رکھی کہ آپ احباب کے کسی بھی عنوان کے اوپر پورے کے پورے کانسیپٹ کلیئر کیے جائیں، آپ کے دماغ کو کلیئر کیا جائے اس موضوع کے بارے میں. نمبر 3، اس مسجد کے نمازی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل علاقہ جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود گواہی دیں گے کہ انہوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ درس قرآن کہندے کنوں نے. مسئلہ میں آپ کو صاف باتیں آپ بہت اچھی طرح مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں. درس قرآن اس مسجد میں آنے کے بعد الحمدللہ ہم نے درس قرآن شروع کیا، اور آج درس قرآن کا 6واں سپارہ ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے. درس حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی جاتی ہے ہفتے کے مختلف دنوں میں. پھر آگے آئیں جناب، تعمیراتی حوالے سے آ جائیں. تعمیراتی حوالے سے درسگاہ مکمل کروائی اللہ نے. دیکھیں سارے کام اللہ کرواتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. سارے کام وہ مالک دو جہاں ارض و سما کرواتا ہے، لیکن وہ ذریعہ بناتا ہے انسانوں میں سے. اللہ نے ذریعہ بنایا، درسگاہ مکمل ہوئی. اللہ نے ذریعہ بنایا، آپ کے سپیکروں کا سسٹم پورا کا پورا چینج کروایا. اللہ نے ذریعہ بنایا، ہمت دی، توفیق دی، اور آپ کا تعاون رہا. الحمدللہ سامنے کا منظر آپ کے سامنے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو جو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ساری باتیں آپ چھوڑ دیں. ایک آدمی والد ہوتا ہے نا، جو والد، وہ بیچارہ دھوپ میں جب تڑپتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں کیوں اتنی مزدوری کرتے ہیں، کہنا یار بچیاں دا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا. کیوں پیٹ پالا جاتا ہے، کیوں کمایا جاتا ہے؟ تاکہ میرے بچے مزدور نہ رہیں بلکہ وہ پڑھ کے ایجوکیشن پرسنالٹی بن کے وہ میدان میں، معاشرے میں کچھ خدمات، کچھ سروائیو کر سکے. الحمدللہ آپ میں سے اکثریت کے بچوں کو قرآن بھی اسی میرے بھائی جو آپ کے امام ہیں انہی نے پڑھایا. ٹھیک ہے، آگے آئیں. تعمیراتی کام ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے دوستو، میں یہ مختصراً اور موٹی موٹی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد درس قرآن بھی ہوا، کلاسز کا انتظام بھی ہوا، اور جناب الحمدللہ ایک چیز کا پورا حساب و کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. کدے بندے دے دل چاہ جاندہ کہ مولوی پتہ نہیں کی کر رہا، آ جاندہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو ایک بات کہوں، کبھی دل کرے نا مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور آج کے بعد انشاءاللہ مدرسہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کبھی کسی کے دل میں خیال آ جائے نا کہ یار کوئی حساب کتاب بھی لینے چاہیے دا مولوی کو لو،
کدی دل چ خیال آ جائے اور یہ خیال آپ کو رات کے کسی پہر میں آ جائے تو میں آپ کو اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ صبح نہیں ہون دینی، اسی ٹائم آؤ، اسی ٹائم صبح نہیں ہون دینی. انشاءاللہ ایک ایک چیز کلیئر کر کے تمہیں دکھاواں گے. اور اس کے بعد میرے دوستو الحمدللہ آپ کے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے. یہ سب سے بڑی خدمت میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ کسی بچے کا جڑ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا. اور جو معاشرے کے اندر وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں ان میں 99% میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں بلکہ ہلکے 100% ہے، 100% ہے، وہ وہی بچے ہیں جن کا مسجد کے ساتھ تعلق نہیں. اور الحمدللہ ہم نے آپ کی آنے والی نسل کا، ہم نے آپ کے آنے والی نسل نئی جنریشن کا مسجد کے ساتھ تعلق بنا کے انہیں اسلام پسند بنایا اور انشاءاللہ آگے بھی بنائیں گے. اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان بچوں کو اللہ کی توحید کا گواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننے والا، اصحاب و اہل بیت کا محب اور علماء حق کا محبت کرنے والا، دین حنیف سے محبت کرنے والا بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ ساری موٹی موٹی چیزیں رکھیں. اس کے بعد میرے دوستو اب الحمدللہ جب اتنی یہ والی کام ہوئے، اب ہم نے سوچا کہ ہمارے جو گاؤں کے بچے ہیں یہ بیچارے ان میں سے کئی ہیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں حفظ کرنے کے لیے شہر جانا پڑتا ہے اور اسی ایک وجہ سے وہ حفظ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے. کتھے جاواں گے شہر، کون چھڈن جائے گا، کون لے کے آئے گا. تو اب الحمدللہ آپ احباب ہی کے تعاون سے اور آپ کے ساتھ سے آپ کی اسی مسجد میں الحمدللہ مدرسے کا آغاز بھی ہو چکا ہے. مدرسہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے، ان شہزادوں کے نام سے شروع کیا ہے. انشاءاللہ ان شہزادوں کے غلام پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور حفظ کے لیے کلاسز شروع ہو چکی ہیں. اور آخری بات، حفظ کے لیے کلاسز شروع ہو چکی ہیں. میں آپ احباب کو یہ کہوں گا کہ اپنی فیملی میں سے کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن لازمی بنائیں، ایک بچے کو حافظ قرآن لازمی بنائیں. اور جو حفظ کر رہے ہیں ان کی کارکردگی انشاءاللہ پھر صحیح، اب ٹائم بہت کم ہے. ایک بچے کو حافظ قرآن لازمی بنائیں. کیوں؟ آخری بات سنیے اور توجہ سے سنیے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اور وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر بپا ہوگا. وہ دن بپا ہوگا جس کے بارے میں 13ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں یسقا من ماء صدید، پانی مانگو گے تو پیپ دوں گا تمہیں. وہ دن بپا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تمہارے بھائی حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ دن بپا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. لوگوں وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. اذا القبور بعثرت، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. اس قیامت کا دن ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، توجہ سے سنیے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پہ اللہ ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جب وہ تاج پہنیں گے تو سورج کی روشنی بھی اس تاج کے سامنے مانند بڑھ جائے گی. اب جب وہ تاج پہنیں گے، سب کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے اے اللہ یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے انبیاء ہیں جنہیں آپ نے اتنا زبردست تاج پہنایا ہے. اللہ کہیں گے لوگوں یہ نبی نہیں. پھر لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون سے تیرے ولی ہیں، یہ کون سے تیرے نیک بندے ہیں جنہیں تو نے اتنے زبردست تاج پہنائے. اللہ کہیں گے لوگوں یہ ولی بھی کوئی نہیں، اے پیر بھی کوئی نہیں، اے جناب قطب ابدال غوث کچھ بھی نہیں. یا اللہ پھر اتنے خوبصورت تاج کیوں پہنائے؟
تو اللہ جواب دیں گے. اس جواب کو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں پیوست کر کے جائیے اور پھر جا کے سوچئے. میں نہیں کہتا بچوں کو یہاں بھیجئے حفظ کروائیے, اس جواب کو جا کے سوچئے اور سوچنے کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جنہیں اتنے خوبصورت تاج پہنائے جائیں گے وہ حافظ قرآن کے والدین ہوں گے. حافظ قرآن کے والدین ہوں گے. یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تفصیل لینی ہوئے تو پھر آ جائیو اور انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا. یہ سلسلے جب تک اللہ نے توفیق دی چلتے رہیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, الحمدللہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فرقہ واریت یہاں پہ نہیں چلتی. اس منبر پہ فرقہ واریت کا کوئی کام نہیں. الحمدللہ ہم نے آج تک کوشش کی ہے کہ اس منبر سے اسلام کی بات ہو, رسول اللہ کی بات ہو, رسول اللہ کے صحابہ اہل بیت کی بات ہو, دین حق کی بات ہو. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے یہاں سے فرقہ واریت کو ختم کیا ہے. کیوں؟ فرقہ واریت جب بچوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو پھر بچہ اسلام والا نہیں, پھر وہ فرقے والا بنتا ہے.